میرا نام آئینہ ہے، میں 22 سال کی ہوں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوں۔ جب بھی میں بازار جاتی ہوں ہر کوئی مجھے ہی دیکھتا ہے۔ میرے شوہر کا نام احمد ہے۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا ہے، لیکن اب تک ہمیں کوئی بچہ نہیں ہوا۔ احمد کو دبئی میں ایک اچھی نوکری ملی اور وہاں چلے گئے۔ میں اپنے بڑے سے گھر میں اکیلے رہتی ہوں۔ ایک شام احمد کا فون آیا۔ میں نے ان سے کہا، مجھے اکیلے اچھا نہیں لگتا، رات کو ڈر بھی لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے آئینہ، تم ایک نوکر رکھ لو جو دن رات تمہارے ساتھ رہے اور سارے کام بھی کریں۔ مجھے سن کر اچھا لگا۔ اگلے دن میں نے ایک نوکر رکھ لیا جس کا نام رزاق تھا۔ رزاق 20 سال کا تھا، ہٹا کٹا اور دیکھنے میں خوبصورت۔ اس کا رویہ بہت اچھا تھا اور وہ سارے کام ایمانداری سے کرتا۔ گھر کا کام ختم کرنے کے بعد وہ مجھ سے تھوڑی بات چیت بھی کرتا۔ میں نے احمد کو فون پر بتایا کہ میں نے رزاق کو رکھ لیا ہے جو سارے کام کرتا ہے۔ احمد نے رزاق سے فون پر بات کی اور کہا، تم میری بیوی کا خیال رکھنا، سارے کام کرنا اور گھر پر ہی رہنا۔ رزاق نے جواب دیا، مالک آپ جتنا کہیں، مالکن کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا۔ ایک دن دوپہر میں میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ سر میں ہلکا ہلکا درد تھا اور شہر کے تمام مہنگے ہسپتال بند تھے کا فون آیا۔ میں نے ان سے کہا، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا، آئینہ تم آرام کرو، پریشان ہوں تو ڈاکٹر کو دکھا لینا۔ میں نے ہاں کہہ دیا اور فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد رزاق نے گھر کے سارے کام ختم کر دیے اور میرے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، مالکن آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ میں نے کہا، ہاں رزاق، آج سر میں درد ہے اور طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے فوراں کہا، مالکن میں آپ کے سر کی مالش کر دوں، آپ کو بہت آرام ملے گا۔ میں نے پہلے تو منع کیا لیکن اس نے اصرار کیا، نہیں مالکن آپ کو سچ میں آرام ملے گا۔ آخر کار میں نے ہاں کر دی۔ رزاق کچن میں گیا، تیل گرم کر کے لایا اور میرے سر کی مالش شروع کر دی۔ اس کی انگلیاں اتنی ہلکی اور ماہر طریقے سے میرے سر پر چل رہی تھی کہ سچ میں میرا درد گم ہونے لگا۔ مالش ختم ہونے کے بعد مجھے بہت راحت محسوس ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، رزاق تم صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے پاس صوفے پر بیٹھ گیا اور ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے سادگی سے بتایا کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہیں، اس کے ماں باپ کھیتی کرتے ہیں اور وہ یہاں شہر میں کچھ پیسے کمانے آیا ہے۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی ایمانداری تھی جو بہت اچھی لگی۔ دھیرے دھیرے ہماری باتیں بڑھنے لگیں۔ اب رزاق جب بھی کام سے فارغ ہوتا ہے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ ہم ہنسی مذاق کرتے اور وہ میرے سامنے آرام سے بیٹھ جاتا۔ اس کا رویہ اتنا کھلا اور ہلکا پھلکا تھا کہ مجھے اس کی باتوں میں سکون ملتا۔ ایک دن احمد کا پھر فون آیا۔ میں نے ان سے کہا، احمد، رزاق بہت اچھا لڑکا ہے، اس کا رویہ بہت اچھا ہے اور وہ سارے کام بڑی ایمانداری سے کرتا ہے، مجھے اس کی شکل بھی اچھی لگتی ہے۔ احمد نے خوش ہو کر کہا، یہ تو اچھی بات ہے آئینہ، تم آرام سے رہو، اپنی ساری ضروریات کا سامان رزاق سے منگوا لیا کرو اور کوئی بھی ضرورت ہو تم مجھے بتانا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا نوکر مجھے کہیں اور نہیں مل سکتا، اتنا اچھا ہے وہ۔ احمد نے بھی ہنس کر کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم خوش رہو۔ بس دھیرے دھیرے رزاق کے ساتھ میری بات چیت اور ہنسی مذاق ہماری روزمرہ کی عادت بن گئی۔ وہ صبح گھر کا کام ختم کرتا، پھر میرے پاس آ کر بیٹھتا۔ ہم کبھی پرانی یادوں کی بات کرتے، کبھی گاؤں اور شہر کے فرق پر ہنستے تو کبھی فلموں اور گانوں پر چرچا کرتے۔ رزاق کی باتوں میں ایک عجیب سا تازگی تھی جو مجھے تنہائی سے نکال دی تھی۔ ایک شام میں باغ میں بیٹھی تھی اور رزاق پانی دینے آیا۔ اس نے دیکھا کہ میں اداس ہوں۔ اس نے پوچھا، ملکن کیا بات ہے، آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ میں نے کہا، بس رزاق احمد کی یاد آ رہی ہے، وہ فون تو کرتے ہیں لیکن اتنی دور ہے، نہ انہیں چھو بھی نہیں سکتی نہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں۔ رزاق نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کبھی اداس ہوں تو مجھ سے کہہ دینا، میں آپ کو ہنسانے کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی سنا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ اس نے پھر اپنے گاؤں کی ایک مزاحیہ کہانی سنائی اور میں قہقہ لگا کر ہنسنے لگی۔ اس رات احمد کا فون آیا۔ میں نے ان سے کہا، احمد، رزاق کا ساتھ نہ ہوتا تو میں اس گھر میں پاگل ہو جاتی، وہ واقعی بہت اچھا لڑکا ہے۔ احمد نے کہا،
حسین مجھے خوشی ہے کہ تمہیں ایک بھروسہ مند انسان مل گیا، بس تم خوش رہو اور کوئی چیز درکار ہو تو مجھے بتانا۔ میں نے ہاں میں سے رہ لیا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ رزاق کے ساتھ گزرے یہ لمحات میرے لیے کتنے قیمتی ہو گئے ہیں۔ دن گزرتے گئے اور رزاق میرے دل میں ایک خاص جگہ بنا چکا تھا۔ ایک دن جب وہ میرے بال سنوار رہا تھا، اس نے اچانک کہا، مالکن، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے رزاق؟ اس نے گھورتے ہوئے کہا، کیا آپ کبھی مجھے اپنے برابر بیٹھنے دیں گی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن میں نے صرف مسکرا کر کہا، رزاق، تم ہمیشہ میرے قریب ہی رہتے ہو نا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، نہیں مالکن، میرا مطلب ہے، لیکن وہ اپنی بات پوری نہ کر پایا کیونکہ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ احمد کا اچانک واپس آ جانا تھا۔